عزیزانی محترم یا علی مدد، جو بھی بات قرآن کی روشنی میں کہی جاتی ہے وہ ہر مقام پر اور ہر جگہ پر کامیابی ہو جاتی ہے، چاہے ایران ہو، چترال ہو، پنجاب ہو، شمالی علاقہ جات ہو، کراچی ہو یا کینیڈا ہو یا چائنا ہو یا رشیا ہو، آپ جہاں بھی ہو اور جیسا ملک ہو، جیسا شہر ہو اور جس قسم کا علاقہ ہو، اس میں انشاءاللہ یہ لٹریچر کامیاب ہے۔ ابھی صبح میں سوچ رہا تھا کہ اس ادارے کو ادارہ ہفت زبان کہنا چاہیے۔ آئندہ ہم کسی مناسب وقت پر کچھ لکھیں گے، کم سے کم یہ اصطلاح یا کوئی چھوٹا سا مقالہ، اس لیے کہ ہمارا یہ ادارہ جو ہے وہ ادارہ ہفت زبان ہے کہ اس میں 7 زبانوں میں لٹریچر مہیا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ خداوند عالم کی رحمت و مہربانی ہے، انسان از خود کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ ہم خود کو خداوند کے سپرد کر دیں اور اس کو اپنا حقیقی وکیل قرار دیں۔ خداوند کو اپنا حقیقی وکیل قرار دینا یہ زبانی بات نہیں ہے۔ زبانی بات ہوتی تو یہ بہت ہی آسان کام ہوتا اور ہر کوئی کہتا کہ میں نے خداوند پر توکل کیا، کیونکہ توکل کے معنی ہے خداوند کو اپنا وکیل قرار دینا، لیکن یہ ایک قول نہیں ہے بلکہ یہ ایک عمل ہے، اور عمل آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی مشکل ہے قول کی نسبت۔ سب سے پہلے نیت ہے، اس کے بعد قول ہے، اس کے بعد عمل، اور جو چیز آخر میں آتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ ہر آخری مرحلہ یقیناً مشکل ہی ہوتا ہے۔ تو توکل یعنی خداوند کو اپنا کارساز قرار دینا، اپنا وکیل بنانا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو خدا پر توکل کرو۔ اس کا پورا مطلب یوں ہے کہ اگر تم حقیقی معنوں میں مومن ہو چکے ہو تو پھر اب خدا کو اپنا وکیل ٹھہرا سکتے ہو۔ ایمان کے درجہ کمال پر پہنچ جانے کے بعد توکل کا مقام آتا ہے۔ حالانکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس خدا پر توکل کرو، بھروسہ کرو، اعتماد کرو۔ تو ہم بھی جب علم کے بچے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ توکل بر خدا، بس خود پڑھو، یہ کام کرو، خدا پر توکل کرو۔ اس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف ایک نیت ہے، یا یہ کہ یہ ایک قول ہے، ایک بات ہے، اس بات کے کہنے کے بعد بس توکل کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ توکل یعنی خدا کو وکیل قرار دینا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو جو عقل کی بنا پر اختیار دیا گیا ہے وہ اختیار ایک وقت کے بعد رفتہ رفتہ کم ہو جاتا ہے۔ تو کم ہو جاتا ہے کہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ کہ یہ اختیار رفتہ رفتہ خدا اپنے ہاتھ میں واپس لیتا ہے۔ اختیار دینے کا ایک مقصد تھا، اس کا مقصد عمل تھا،
فرمان برداری مقصود تھی، اور اس کے بعد خداوند عالم مومن کے اختیار کو کم کر کے اس اختیار کی جگہ پر ہدایت اور تائید عنایت فرماتا ہے۔ یعنی عام طور پر ایک انسان جو اپنے طور سے سوچتا تھا، بالآخر وہ نہیں رہتا ہے، وہ اپنے طور سے نہیں سوچ سکتا ہے، خدا اس کو اپنی ہدایت سے نواز کرتا ہے۔ انسان کی چاہت کی جگہ پر، انسان کے ارادے کی جگہ پر، انسان کے اپنے خیال کی جگہ پر خدا کی ہدایات، اس کی مرضی شامل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کامل انسان کو لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیجیے، تو آن حضرت اپنے آخری مراحل میں، روحانیت کے آخری مقامات پر ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، اختیار خدا کا تھا، اور خدا ہی ہدایت نازل فرماتا تھا، خدا ہی توفیقات سے حضرت کو نوازتا تھا۔ تو خدا جو کچھ چاہتا تھا، خدا کا جو ارادہ ہوتا تھا، خدا کا جو منشا ہوتا تھا، خدا کی جو وحی ہوتی تھی، تو اسی کے مطابق حضرت کا قول و فعل ظہور پذیر ہو جاتا تھا۔ ابھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اگر ایک پیغمبر پر مسلسل توفیقات و ہدایات کی بارش ہوتی رہتی ہے، تو پھر ان کا اپنا اختیار جو کبھی تھا کہاں رہ سکتا ہے اور کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ میں آپ کو یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ خدا کسی اپنے بندے کے اختیارات کو کس طرح کم کرتا ہے، اس کی یہ مثال ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک ارشاد آیا ہے کہ خداوند عالم نے ایک امانت آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی اٹھانے کے لیے، تو آسمان، زمین نے اور پہاڑوں نے اس خدا کی امانت کو اٹھانے سے انکار کیا، اور یہ ڈر گئے، مگر انسان نے اس کو اٹھایا۔ کیونکہ وہ ظلم اور جہول تھا، اب انسان نے خدا کی امانت کے بارگیران کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا، کیونکہ وہ ظلم اور جہول تھا۔ تو اس ظلم و جہول کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ یعنی تاریک تھا اور نادان تھا، اس لیے اٹھایا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ تاریک اور نادان تھا، اس کے چارہ کار کے طور پر اس ظلم اور نادانی کو دور کرنے کے غرض سے خدا کے اس بارگیران کو اٹھایا۔ یہ دوسرے معنی ہے۔ صوفی حضرات اس دوسرے معنی کی طرف مائل ہیں، لیکن ان کے وہاں بھی کوئی ایسے صحیح معنی نہیں پائے جاتے ہیں، مگر اسماعیلی مذہب میں اور امام کے خزانے میں اس کے صحیح معنی موجود ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بار امانت یعنی امانت کا بوجھ کیا تھا؟
میرے خیال میں یہی اختیار تھا جو انسان کے پاس امانت ہے. اس سے قبل میں نے جو مقامی توکل پر اختیار کے کم ہونے یا ختم ہونے کا جو اشارہ کیا، اس کے پیش نظر آپ جانتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ اختیار جو ہے یہ ایک امانت ہے. اختیار جو ہے ایک امانت ہے جو انسان کے پاس ہے. اختیار حیوان میں نہیں، اختیار فرشتے میں نہیں. جو مخلوق حیوان اور فرشتے کے درمیان ہے یعنی انسان، اس میں اختیار ہے اور یہ امانت ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ جب انسان فرشتہ بن جائے گا تو اختیار انسان کا ختم ہو جائے گا. میں نے عرض کیا کہ حیوان کے پاس اختیار نہیں ہے اور فرشتے کے پاس بھی اختیار نہیں ہے. جب انسان فرشتہ بن جائے گا روحانی ترقی کے سلسلے میں، تو اس وقت انسان کے پاس جو اختیار ہے، جو امانت ہے، وہ امانت ختم ہو جائے گی، اٹھائی جائے گی. اب اس نقطے کی بھی وضاحت چاہیے کہ حیوان کے پاس اختیار نہیں ہے اور فرشتے کے پاس اختیار نہیں ہے. بس فرق کیا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ حیوان کے پاس اختیار نہیں ہے اور کیا سبب ہے کہ فرشتے کے پاس اختیار نہیں ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اختیار دو کششوں کے درمیان پیدا ہو سکتا ہے. اختیار ایک عربی لفظ ہے اور جس میں پسند کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں. دو چیزوں میں سے یعنی ایک سے زیادہ چیزوں میں سے کسی ایک کو پسند کرنا، اختیار کرنا. اور یہ اختیار ہے. سو حیوان میں ایک کشش ہے جو نفسانی کشش ہے اور فرشتے میں بھی ایک کشش ہے جو عقلی کشش ہے. تو یہ دونوں مخلوق مجبور ہیں. حیوان شر کی طرف کھنچا ہوا ہے، مجبور ہے، اور فرشتہ خیر کی طرف کھنچا ہوا ہے، مجبور ہے. پھر اس کو نہ حیوان کو نہ فرشتے کو اختیار کے لیے کوئی سبیل نہیں. انسان دو کششوں کے درمیان رہتا ہے. نفس کی کشش برائی کی طرف، عقل کی کشش اچھائی کی طرف. اور اس نے عادتاً نفس کو پالا ہے تو اس میں برائی زیادہ ہے اور برائی کا پاور بہت زیادہ ہے، تو پھر اختیار کی بات نہیں بنتی ہے، نفس کی مرضی ہے. اور اگر اس نے نیکی اور عقل کی پیروی کی ہے تو اس میں بلائی کا پاور زیادہ ہے. اور اگر متوازن ہے اور ابتدائی حالت ہے تو دونوں کششیں اپنی جگہ پر قائم ہیں، نفس کی کشش اور عقل کی کشش. تو اس وقت اختیار دونوں میں سے کسی ایک کے پیچھے چلنا، دونوں میں سے کسی ایک کی حمایت کرنا، دونوں خواہشوں میں سے کسی ایک کی خاطر ملحوظ نظر رکھنا، یہ اختیار، اسی معنی میں اختیار. اور اگر مومن رفتہ رفتہ نیک رستے پر ہو لیتا ہے اور عقل کی پیروی کرتا ہے، نفس کی مخالفت کرتا رہتا ہے، تو بالآخر ایک ایسا موقع بھی آ سکتا ہے کہ نفس سے قطعاً مغلوب ہو جائے اور عقل غالب آ جائے، اور پھر اس وقت توکل کا موقع آئے کہ خدا اس انسان کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی رضا کو اس پر مسلط کرے، اپنی توفیقات کو اس پر مسلط کریں، اپنے ارادے کو مسلط کرے، کیونکہ وہ امتحان سے آگے گزر گیا. تو یہ نفس اور
عقل کے دو خواہشوں کی کشش کے درمیان انسان کو مبتلا کرنا جو ہے یہ امتحان ہے، اور امتحان بالآخر ختم ہو جاتا ہے، اور جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تب امتحان ختم ہوتا ہے، ورنہ امتحان مرتے دم تک کسی شخص کا امتحان ختم نہیں ہوتا ہے، مگر اس انسان کا امتحان ختم ہو جاتا ہے جو فنا فی اللہ کے مقام کو چھوتا ہے، اور فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اس حدیث قدسی کے بموجب جس میں ارشاد ہوا ہے کہ میرا بندہ مومن نوافل یعنی خوشی کی عبادات کا تسلسل جاری رکھتا ہے، اور وہ آرام نہیں لیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کے کان ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہوں، یہ حدیث قدسی جو آپ نے بارہا سنا ہے، جو آپ کی کتابوں میں درج ہوئی ہے۔ تو ایسے میں بندہ مومن فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب خدا کسی کی آنکھ ہو جاتا ہے، کسی کا کان ہو جاتا ہے اور ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہے، تو یقیناً وہ قلب بھی ہو جاتا ہے، کسی کا دل بھی ہو جاتا ہے۔ جب دل ہوتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ مقامی توکل آتا ہے، اور ایسے مومن کے پاس جو امانت تھی اختیار کے نام سے، وہ امانت واپس لی جاتی۔ اس سے ہر مومن پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ امتحان ختم نہیں ہوتا جب تک کہ فنا فی اللہ کا مقام نہ آئے، یا یہ کہ طبعی موت نہ آ جائے۔ ہر وقت مومن امتحان میں رہتا ہے، اس لیے کوشاں رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنی اختیارات کو کم کرنا ہے۔ تو اس میں مومن کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ توفیقات خداوندی کا خواہاں رہے۔ مومن اپنی عام زندگی میں بھی اس کا ایک چھوٹا سا تجربہ کر سکتا ہے۔ مثلا مومن کے کئی موڈ ہوتے ہیں، ایک وہ موڈ بھی قابل ذکر ہے جب بہت ہی اچھی طرح سے گریہ گزاری خوب کر کر کے اپنی طبیعت کو، اپنے من کو، اپنے ضمیر کو، اپنے حواس کو، اپنے قلب کو چینج کرتا ہے۔ تو ایسے میں اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیفیت پائی جاتی ہے، وہ کوئی خاص اسپیشل کیفیت ہوتی ہے، عام کیفیت سے مختلف، جبکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستا ہے، مذاق کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے، اور عبادت اور بندگی سے غافل ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا موڈ کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ خوب عبادت کرتا ہے، ذکر اور گریہ گزاری سے اپنے ضمیر کو پگھلاتا ہے، اپنے من کو پگھلاتا ہے، تو اس وقت مومن کا موڈ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں توفیقات کی جھلکیاں دیکھنے میں آتی ہیں، اور تائید کی جھلکیاں دیکھنے میں آتی ہیں، زیادہ نہ صحیح، تھوڑی صحیح، اور چھوٹی چھوٹی جھلکیاں ہوتی ہے، اس میں وہ سنجیدہ رہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کا جی نہیں چاہتا ہے کہ کوئی ایسی فضول بات کہے، ایک دم سے کسی کی غیبت کرے، ایک دم سے وہ ہنس پڑے، ایک دم کسی کا مذاق اڑائے، کیونکہ وہ عبادت کے زیر اثر ہوتا ہے، اور اس وقت توفیق خداوندی کی چھوٹی چھوٹی جھلکیاں اس میں ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس آپ نے مختلف آدمیوں کا جائزہ لیا ہوگا، اگر آپ نے نوعمری کی وجہ سے
یہ جائزہ نہیں لیا ہے تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. آپ اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اور ایک فائدہ یہ بھی اٹھائے کہ انسانوں کو دیکھیں کیسے انسان ہیں، اخلاقی طور پر دیکھیں. آپ کو کچھ نیک انسان ملیں گے، مومنین کی میں بات کرتا ہوں، بہت اچھے انسان ملیں گے، بہت سنجیدہ، باادب، خاموش، عبادت گزار، بہت کم بات کرنے والے، فضول باتیں نہ کرنے والے، بہت کم ہنسنے والے، اور ہر وقت خدا سے ڈرنے والے، ادب کا لحاظ رکھنے والے، بہت اچھے انسان. یہ کیا وجہ ہے؟ یعنی آپ کو مومنین ہی میں فرق و تفاوت نظر آئے گا، بہت بڑا فرق و تفاوت. وہ کہ یہ ظاہری ہے، باطنی اور ضمیر کی بات ابھی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کل اناء یترشح بما فیہ، ہر ظرف، ہر برتن کے اندر جو کچھ ہے وہی چپکتا ہے. اس برتن کو جھکائیں اور انڈھیلیں تو اگر کسی برتن میں تیل ہے تو تیل گرے گا، پانی ہے پانی، دودھ ہے تو دودھ، سونا ہے تو سونا، چاندی ہے تو چاندی، اور کوئلہ ہے تو کوئلہ، آگ ہے تو آگ. جو کچھ اس ظرف کے اندر ہے وہی ظاہر ہوگا اس کو کھولنے سے اور اس کو عمدہ کرنے سے. اسی طرح انسان ایک جیسے نہیں ہیں، اور مومنین میں بھی مومن ہونے کے باوجود، اہل نجات ہونے کے باوجود، اور ان میں فرق و تفاوت پایا جائے گا. آپ میں یہ تجربہ ہونا چاہیے، اور اس تجربہ سے یہ فائدہ اٹھائیں کہ پھر آپ اپنی زندگی کو ایک بار دیکھیں، یہ سوچیں کہاں آپ کا یعنی اچھا موڈ تھا، ایمانی موڈ کی میں بات کرتا ہوں، کس محفل میں، کس عبادت میں، کس جماعت خانے سے نکلنے کے بعد، کس گریہ وزاری کے بعد، اور کس مجلس میں. تو آپ تجربہ کریں، کیونکہ دنیا کے لوگ جو کچھ کاروبار کرتے ہیں اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا موقع بہتر ہے، کون سی کیفیت اور حالت اچھی ہے، اور کون سا کام بہتر ہے. تو یہ جاننا چاہتے ہیں. آپ بھی اگر ایمان کے عاشق ہیں، اور یقیناً آپ ایمان کے عاشق تو ہیں، یعنی ایمان کو تو چاہتے ہیں، لیکن اس ایمان کو چاہتے چاہتے آپ نے بہت کچھ کام کرنا ہوگا، اور آپ کو بہت کچھ سوچنا ہوگا. اگر آپ اس ایمان کی دولت کو زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں اور علم کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو بہت باریک نگاہی سے کام لینا ہوگا، اور بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. توکل کی بات تھی، اور توکل کے مقام پر اختیار کے کم ہونے کی بات تھی. یقیناً اختیار کو ایک بوجھ کہا گیا ہے قرآن کے اعتبار سے. یہ ہے ایک بوجھ کہ جب تک انسان کے پاس اختیار ہے تو وہ بڑا مسئول ہے، یعنی جواب دہ ہے. اس لیے اس اختیار کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے خدا کے حضور میں دعا کرنی ہوگی، گڑ گڑانا ہوگا، بندگی، عبادت، سجدہ اور گریہ وزاری اور علم سے کام لینا ہوگا. آپ دعا کریں کہ ہم سب کی، آپ کی اور دوسرے مومنین کی اس میدان میں ترقی ہو، اور اس راستے میں اہل ایمان آگے جا سکیں، اور ہر مومن پر اختیار جو ایک بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے، اور اس کی جگہ پر ہدایاتی خداوندی نازل ہوتی رہیں، توفیقات سے خداوند ہر مومن کو نوازتا رہے، تاکہ بالآخر ہر مومن فرشتہ بن جائے
اور اختیار کے بوجھ سے وہ نجات پائے اور اس بوجھ سے سبکدوش ہو جائے، اور تاکہ وہ ایک دائمی رشتہ ہو سکے. آمین یا رب العالمین.